السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. سورة البقرہ کی آیت نمبر 149 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور آپ جہاں سے نکلیں، یعنی آپ جب سفر کریں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیں، مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، یعنی اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف، کعبہ کی طرف رکھیں۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، یقیناً یہ تیرے رب کی جانب سے حق ہے۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ، یقیناً یہ حق ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے جو یہ حکم دیا ہے کہ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لو، یہ حق ہے، یعنی یہ سچ ہے، یہ درست ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالی غافل نہیں ہے جو کچھ تم لوگ عمل کرتے ہو، تم جو کر رہے ہو، اللہ اس سے غافل نہیں، وہ تمام حالتوں کو جانتا ہے، انسانوں کی حرکات و سکنات کو دیکھتا ہے۔ تو اس میں نصیحت کیا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ غافل نہیں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس میں نصیحت یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پیروی کریں، اس کی اطاعت و پیروی کریں، اس کی نافرمانی سے بچیں۔ جن چیزوں کے کرنے سے، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اس کی منہیات سے، محرمات سے بچیں اور اس کا خوف کھائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ جب دیکھ رہا ہے تو ہمارا کوئی بھی عمل ہو، کوئی نیکی ہو، وہ ضائع نہیں ہوگا، وہ برباد نہیں ہوگا۔ ہم نے خیر کیا ہے تو خیر کا بدلہ خیر ملے گا، اور اگر ہم شر کر رہے ہیں، برا کر رہے ہیں، تو یقیناً نتیجہ بدل سکتا ہے، ہم اللہ کی پکڑ میں آ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ عذاب دے سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں اس آیت کریمہ میں یہ حکم دیا ہے کہ جب آپ نکلیں تو اپنا چہرہ کعبہ کی طرف کیجیے، مطلب نماز پڑھنے کے لیے۔ یعنی اس آیت میں یہ تاکید کی جا رہی ہے، تعلیم دی جا رہی ہے کہ اپنا چہرہ کعبہ کی طرف رکھو، مسجد حرام کی طرف رکھو۔ کب؟ نماز پڑھنے میں۔ تو یہاں نماز کی بھی تعلیم ہے اور قبلے کا استقبال کی بھی تعلیم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ تعلیم دی گئی کہ اپنا چہرہ کعبہ کی طرف کیجئے، جب آپ نکلیں، مطلب جب آپ گھر سے باہر آئیں، سفر میں ہو، تو سفر کے اندر بھی
قبلے کا استقبال ضروری ہے، قبلہ رخ ہو کر کے نماز پڑھنا ہے، بغیر قبلے کے نماز یعنی معلوم ہوتے ہوئے طاقت ہوتے ہوئے ہم غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھیں، نماز نہیں ہوتی۔ نماز پڑھنے کے لیے قبلے کا استقبال ضروری ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب آپ نکلیں تو اپنا چہرہ کعبہ کی طرف کیجیے، مسجد حرام کی طرف اپنا چہرہ رخ کر لیجیے، یعنی نماز پڑھنے کے لیے۔ یعنی نماز کے اندر، سفر کے اندر بھی قبلے کا استقبال ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے اپنی سواری پر سفر میں، نفل نماز، تو آپ پہلے اپنی سواری کو سیدھے قبلہ کی طرف کرتے تھے، اس کا رخ کعبہ کی طرف کرتے تھے، اور آپ نماز شروع کر دیتے تھے۔ پھر وہ سواری جدھر چاہتی تھی آپ کو لے جاتی تھی۔ یعنی نماز کی شروعات قبلے سے، آپ قبلے کے استقبال سے کرتے تھے۔ یہ نفل نماز کی بات ہے، یہ نفل نماز کی بات ہے، اور نفل نماز میں فرض کے مقابلے میں تھوڑی تخفیف اور تھوڑی آسانی شریعت میں دی گئی ہے۔ رہی بات فرض نماز کی، تو اس میں قبلے کا استقبال ضروری ہے، اور اگر آدمی سمجھ نہیں پا رہا ہے، جان نہیں پا رہا ہے قبلہ کدھر ہے، موسم خراب ہے، بدلی ہے، ابر آلود ہے، یا اس کے پاس علم تو ہے لیکن اس طرف کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، تو یہ مجبوری کی صورت میں ایک الگ مسئلہ آتا ہے۔ ورنہ مطلب نارمل حکم یہی ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے کہ جب آپ سفر پر نکلیے تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیجیے، یعنی کعبہ کی طرف اپنا چہرہ رکھیے نماز پڑھنے میں۔ تو اس آیت کریمہ میں دو تعلیم دی گئی ہے، ایک تو سفر میں نماز کی پابندی، اور قبلے کا استقبال۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو، سارے مسلمانوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔